قرآن مجید کا سفر آیت نمبر 102 پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزلہ روح القدس روح القدس من ربک من ربك بالحق بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين جزاكم الله حسن الجزاء في الدنيا والآخرة قل اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نزلہ اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے پاک روح نے پاکیزہ روح نے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ لیثبت الذین تاکہ ثابت قدمی دی جائے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے کے آئے وہدن اور اس وحی الہی میں کتاب اللہ میں ہدایت ہے وبشرا اور بشرا ہے خوشخبری ہے للمسلمین فرمان برداروں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے اوپر حقیقی معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں کل ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اس وجہ سے نازل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہر چیز کا علم ہے، حکمت اور دانائی اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ اب وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے جس کے بارے میں کل ہم نے سنا کہ وہ امام کائنات علیہ السلام سے کہتے تھے کہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ البقرہ میں آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، سورہ اعراف میں اور دیگر صورتوں میں آیا۔ کبھی قرآن مجید کا ایک حکم آتا ہے پھر اسے دوبارہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، علیم خبیر ہے، قیامت تک کے ہر معاملے کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ حکم کا بدلنا ایک آیت کے بعد دوسری آیت کی تبدیلی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا کافروں کا ایک اور بہت بڑا اعتراض تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ کبھی قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، کبھی دوسری آیت نازل ہوتی ہے، کبھی شراب کے بارے میں سورہ البقرہ میں نازل کیا جاتا ہے، پھر سورہ نساء میں، پھر سورہ المائدہ میں ذکر کیا جاتا ہے، کبھی سورہ نحل میں ذکر کیا جاتا ہے، کبھی روزوں کے بارے میں سورہ البقرہ میں آیت میں ذکر کیا جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پھر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں یہ بہت ان کا بڑا ایک اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ کے اوپر گئے ان کو کتاب مل گئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل مل گئی، اے نبی آپ کے اوپر بھی اسی طرح اس کتاب کا نزول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وہ کہتے تھے کہ کیوں نہ ہوا یہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ آپ پر نازل کیوں نہ ہوئی، یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب بیان فرمایا کہ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں،
اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا ہے کس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس آیت کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی یہ آپ کو مفتری کہتے ہیں کہ آپ قرآن اپنی طرف سے بناتے ہیں، اب آپ فرما دیجئے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ، اے نبی فرما دیجئے کہ اس کو نازل کرنے والا روح القدس ہے، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے۔ اور روح القدس سے مراد مفسرین حضرات لکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ جِبْرِيلَ، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص صفت کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی، روح القدس پاکیزہ روح، انسان نہیں تھے، کیونکہ انسان بعض دفعہ کسی کے دباؤ میں آ کر کے اپنی بات کو تبدیل کر لیتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا وہ کسی کے دباؤ میں آ کے وعدے کی خلاف ورزی بھی کر لیتا ہے، وہ لالچ میں آ کر کے رشوت لے کے اپنے بیانات تبدیل بھی کر لیتا ہے۔ یہ کچہریوں میں گواہی دینے والے عام آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے انتخاب فرمایا تو روح الامین کا فرمایا، روح القدس کا فرمایا، وہ پاکیزہ فرشتہ جو جھوٹ نہیں بولتا، جو غیبت نہیں کرتا، جو چغلی نہیں کرتا، جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جو امین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شعراء میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، کہ اس قرآن کو لے کے آنے والا روح الامین ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے امین کا لفظ بیان فرمایا، یعنی امانت دار فرشتہ، علی قلبک کا نبی تیرے دل کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ غور کرو کہ یہ فرشتہ جو وحی لے کے آتا تھا یہ روح الامین بھی تھا اور روح القدس بھی تھا۔ کہاں سے وحی لے کے آتا تھا؟ اپنی طرف سے نہیں آتا تھا، کہاں سے؟ من رب کا آپ کے رب کی طرف سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روح الامین نے، روح القدس نے ہی وہی سنائی تھی کہ اے نبی اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے بالحق، حق کے ساتھ۔ یعنی حق سے مراد کیا ہے؟ موقع کی مناسبت سے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر جس مسئلے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسی تحت فرشتے کو نازل فرماتے۔ اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو جاتا واللہ مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب قرآن میں جہاد ہے لیکن مکے میں جہاد کا حکم نازل ہوا نہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید میں حدود کا ذکر ہے لیکن مکے میں کسی حدود کے بارے میں اللہ وحی نازل نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں نماز با جماعت کو ادا کرنے کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مکے میں یہ حکم نازل فرمایا نہیں۔ اب زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے لیکن مکے میں نازل ہی نہیں فرمایا۔ اب اسی طرح حج کا ذکر ہے، مکے میں اس وحی کو نازل ہی نہیں فرمایا۔ کہاں پر نازل فرمایا؟ جب مدینے میں چلے گئے، جب سلطنت مل گئی، آزادی مل گئی، حکومت مل گئی، پیسہ آ گیا، جمعیت مل گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے نبی اب تجھے امن ہے، سکون ہے، اب تجھ پر حج بھی فرض ہے، 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے، جہاد اور قتال بھی فرض ہے، تجھ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کے تحت مدینے میں نازل فرمائی۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی اس میں دانائی ہے، کتنی بڑی حکمت ہے، جس طرح کل بھی ہم نے سنا تھا بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی دیں، ایمان والے گھبرا نہ جائیں، ایمان والوں کے دل میں بزدلی پیدا نہ ہو جائے۔ ابھی میرے اور آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آئے، وہ کہے حضرت جی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مجھے بتلائیں کہ مجھ پر کون کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اب جو دانا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ میرے بھائی تو میرے پاس بیٹھ جا، میں تجھے موٹی موٹی باتیں بتلاتا ہوں، پہلے ان کے اوپر عمل شروع کر لے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے۔ اور اگر کوئی اناڑی اسے مل جائے وہ کہے گا یہ مسائل کی کتابیں ہیں، پڑھ ان پر ابھی سے عمل شروع کر دے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟
جس طرح وہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، جس بندے نے ایک کم 100 قتل کیے تھے، وہ ایک عامی کے پاس آیا، اسے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرا رب مجھے بخش دے گا؟ اس نے کہا تجھے نہیں بخشے گا۔ مجھے غصہ آیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ وہ پھر ایک عالم دین کے پاس آیا، عالم دین سے کہنے لگا جی میں نے 100 قتل کیا ہے، مجھے بتلائیے میرا رب مجھے بخش دے گا؟ وہ جو عالم دین تھا اس نے کہا صرف 100 کیا ہے، تو زیادہ بھی کر لیتا تیرا رب پھر بھی تجھے بخش دے گا، لیکن شرطیں 2 ہیں۔ سب سے پہلے سچی توبہ کر لے، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی کو جس جگہ پر رہتا ہے اسے تبدیل کر کے نیک لوگوں میں چلا جا۔ یہ دنائی اور حکمت اللہ فرماتے ہیں لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن مجید کو بتدریج آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کرتے ہیں تاکہ اے میرے نبی لوگوں کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ وَہُدًى، اور اس میں ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا سورہ یونس علیہ السلام میں وبشرا، اور اس میں بشرا ہے، خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، جنت کے درجات ہیں، نماز کے بارے میں خوشخبری ہے، زکوٰۃ کے بارے میں خوشخبری ہے، حج کے بارے میں خوشخبری ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کے بارے میں خوشخبری ہے، بیوہ یتامہ ان کے بارے میں خوشخبری ہے، یعنی اگر ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا، یہ تمام خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی للمسلمین، کن کے لیے؟ فرما برداروں کے لیے، کہ جو فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جو نماز تھی وہ کل ہم نے سبحانک اللہ پڑھی تھی، آج ہم الحمدللہ پڑھیں گے سورہ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، اے ہمارے پالنے والے ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پالنے والے ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر آپ نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر چلانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔